محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین گراں قدر، مجلس ترحیم ہے، دعا ہے باری الہ حاجی اصغر نقوی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے گزشتہ جتنے بھی گناہان صغائر و کبائر ہیں ان سے عفو درگزر فرمائے اور صاحب خانہ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس ایک دو احادیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مجلس میں ذکر حدیث ہو، ذکر ائمہ ہو تو یہ باعث ثواب بنے مرحوم کے لیے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے استحیاء فرما رہے ہیں، حیا کر رہے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے استحیاء نہیں کرتا۔ چونکہ لوگ جب آتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ آ کے وہیں بیٹھ جاتے تھے، واپس نہیں جاتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیا مانع ہوتا تھا کہ کہیں کہ جاؤ اب ٹائم ہو گیا، کھانا کھا چکے ہو، مجھ سے مل چکے ہو، کچھ پوچھنا تھا پوچھ چکے ہو، اب جاؤ۔ یعنی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے اور نہیں کہہ پاتے تھے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یستحیی منکم، میرے حبیب تم لوگوں سے استحیاء فرما رہے ہیں، حیا کر رہے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، خدا حق سے استحیاء نہیں کرتا۔ فَإِذَا دُعِیتُم، جب تمہیں دعوت دے رسول خدا تو آ جاؤ۔ فَادْخُلُوا وَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو جاؤ۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال بہت سارے اور بھی نجی امور ہیں، عبادت ہے، کھانا کھانا ہے، مثال لباس بدلنا ہے، یا مثال دیگر امور جس طرح سے ہیں، حیا کا حکم ہے ہمیں۔ اور حیا کے بارے میں ارشاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحیاء دین کلہ، حیا کل دین ہے۔ اور یہاں تک کی روایات میں ہے کہ حضرت آدم کے خدمت میں یہ تین چیزیں پیش کی گئی، ان میں سے ایک علم تھا، عقل اور ایک حیا۔ اور پوچھا گیا کہ یا آدم آپ ان سے کون سی چیز انتخاب کرو گے؟ تو حضرت آدم نے ان میں سے عقل کو انتخاب کیا۔ عقل کو جب انتخاب کیا تو دین اور حیا بھی ساتھ ہی آیا، اور عرض کیا کہ جہاں عقل ہوگا وہاں پر حیا بھی اور دین بھی ہوگا۔ الحیاء زینت الایمان، حیا ایمان کی زینت ہے۔ الحیاء دین کلہ، دین تمام کے تمام دین حیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو حیا متاسفانہ نہیں ہے، حیا کی کمی ہے۔ یعنی اگر غیرت نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت۔ اگر حیا نہ ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ بے حیا۔ بے حیائی بہت زیادہ ہے، حیا نہیں کرتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی ہمسفر کا انتخاب کرو تو اس میں تین چیزیں دیکھنا۔ اول دیکھنا وہ باحیا ہے یا نہیں ہے، دوسرا یہ دیکھنا کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں ہے، تیسرا یہ دیکھنا وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اگر حیادار ہوگا، باحیا ہوگا، حیا رکھتا ہوگا تو وہ کبھی اپنے واجبات قضا نہیں کرے گا۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میرا ساتھی نماز پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا، کوئی حرام کام نہیں کرے گا کیونکہ حیادار ہے، حیا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی واجب وہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ حیا والا ہے۔ حیا کے بارے میں ہے کہ الحیاء حسن، حیا بہت بہترین چیز ہے، وَهُوَ فِي النِّسَاءِ أَحْسَنُ، خواتین میں حیا بہت اچھا ہے مگر مردوں میں بھی اچھا ہے، حیا ہونا چاہیے۔ حیا جس کے اندر نہ ہو تو پھر ہم اپنے بڑے بزرگوں کی احترام ہی نہیں کرتے، حیا نہیں ہے۔ جیسے آج کل بعض جگہوں پر ہے کہ مثال اپنے بزرگوں کی احترام ہی نہیں ہے، کس وجہ سے؟ حیا نہ ہونے کی وجہ سے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد، ایک باپ بیٹا آتے ہیں مولا کے خدمت میں، اور بیٹا جو ہے باپ سے پہلے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ یہ پیچھے جو آ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا مولا میرے والد ہیں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتا، اپنے باپ کو اپنے پیچھے چلا رہے ہو؟ یعنی حیا کی اتنی اہمیت ہے، اور بعض جگہوں پہ حیا نہیں ہونی چاہیے اور بعض جگہوں پہ حیا ہونی چاہیے، بعض جگہوں پہ صفت ہے، بعض جگہوں پر عیب ہے۔ اور متاسفانہ ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں کیا ہے، جہاں پہ صفت ہے وہاں ہم شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہی نہیں ہے، یعنی جہاں پہ حیا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ شرم کرتے ہیں، وہاں حیا کرتے ہیں، اور جہاں پہ حیا کرنا چاہیے وہاں حیا نہیں کرتے، وہاں شرم نہیں کرتے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم تو کانفیڈنٹ ہیں، ہم تو کیا ہے جی بااعتماد ہیں، یعنی سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بے حیائی کو صفت سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والا۔ جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے واللہ لا یستحیی من الحق، خدا حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری خلفاء کے سامنے کھڑے ہو کے علی اعلان کہتے تھے یہ انصراف ہے، یہ اسراف ہے، یہ نادانی ہے، یہ غلط، حیا نہیں کہ وہاں حق بیان کرتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی آپ دیکھیں، حق مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے حضرت زہرا دربار میں آتی ہیں، حیا نہیں کیا، یہاں پہ حیا نہیں کرنا ہے، حق گوئی کرنا ہے، یہاں پہ صفت ہے، یہاں پہ آپ کو حیا نہیں کرنا ہے، جہاں حق بیان کرنا ہو وہاں حیا نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں پہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہو وہاں پہ حیا نہیں ہونا چاہیے، کم ہے زیادہ ہے اس طرح سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی شہادت کی خبر جب نیشاپور میں پہنچی تو نیشاپور کے لوگوں نے ابو جعفر خراسانی جو وہاں کے عالم دین تھے بہت بڑے، ان کے پاس سب جمع ہوئے اور کہا کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے، اب امام کے بعد کون امام ہے یہ معلوم کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اموال ہیں، مثلا خمس ہے، مال امام ہے، ان کو لے جا کے امام کے خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو ابو جعفر خراسانی کے پاس بہت زیادہ مال و متاع جمع ہو جاتا ہے، اور یہ ابو جعفر خراسانی جانے لگتے ہیں تو ایک خاتون آتی ہے، بی بی شتیتہ نام ہے ان کا، وہ 1 دینار لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس خمس کا پیسہ ہے 1 دینار۔ تو ابو جعفر خراسانی اور دیگر ان کے جو ساتھی تھے سب ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 1 دینار سے کیا ہوگا، اس کو نہ بیچو تو کون سی قیامت آئے گی، ہمارے پاس اتنا زیادہ مال ہے امام کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے، تم 1 دینار لے کے آئی ہو۔ اور یہ جب اس 1 دینار کو لے کے امام کے خدمت میں پہنچتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کے خدمت میں، تو امام نے سب سے پہلا جو سوال کیا، کہا کہ بی بی شتیتہ نے جو 1 دینار بھیجا ہے وہ کہاں ہے، یعنی جس خلوص سے بی بی شتیتہ نے 1 دینار بھیجا تھا
اس کو امام نے سب سے پہلے اٹھایا، اس کو لیا، پھر اس کے بعد دیگر اموال مولا نے قبضے میں لیا۔ تو عزیزان محترم، ان کے بارے میں شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ بی بی شتیتا کے لیے امام نے کفن بھیجا، ابو جعفر خراسانی سے کہا کہ یہ کفن لے کے جاؤ اور بی بی شتیتا کو دو، اور 19 دن بعد ان کی وفات ہوگی اور میں خود ان کی وفات میں، ان کی نماز جنازہ میں خود شامل ہوں گا۔ تو عزیزان محترم، ایک شرم وہاں نہیں کرنی جہاں پہ آپ کو دین کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو یعنی وہ یہاں پہ آپ کو شرم نہیں کرنی۔ ایک حق بیان کرتے وقت اس وقت شرم نہیں کرنی ہے، دوسری اس وقت جب راہ خدا میں انفاق کر رہا ہوں اگر کم ہے تو شرم نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ شرم نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی مہمان ہو آپ کے گھر میں تو اس کی خدمت، اس کی خاطرداری میں شرم نہیں کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں 2 باپ بیٹے آتے ہیں مہمان کی صورت میں، مولا امیر المومنین علیہ السلام ان کو کھانا کھلانے کے بعد، عربوں میں یہ رواج ہے کہ مثال ایک تشت لے کے آتے ہیں کھانے کھانے کے بعد، پھر ایک آفتابہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ دھلواتے ہیں، مہمان جو ہوتا ہے میزبان اس طرح سے خدمت کرتا ہے۔ تو خود مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک تشت لے کے گئے اس باپ کے پاس، اس والد کے پاس، اور ان کا ہاتھ دھلوایا، اور ساتھ میں ان کے بیٹے تھے اسی شخص کے۔ حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا مولا نے کہ حنفیہ آپ جو ہے اس بیٹے کا ہاتھ آپ دھلواؤ تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو۔ یعنی خود مولا مہمان کی خدمت کو شرم یا حیا نہیں سمجھ رہا۔ مہمان کی خدمت، یہاں تک کہ مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آتا ہے تو مولا اس کے لیے بسترا بناتے ہیں، وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے اپنے ذہن میں کہ مجھے تو اپنے محلے میں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا، یہاں تو میری اتنی بڑی عزت ہے، اتنی شان و شوکت ہے کہ امام میرے لیے بسترا بنا رہے، یعنی اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا۔ تو مولا چونکہ مولا علم غیب جانتے ہیں، اس کے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا مولا نے سمجھ لیا۔ مولا نے اس کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، اے شخص یہ نہیں سمجھنا تم کچھ ہو، یہ سمجھنا کہ تم کس گھر آئے ہو۔ یعنی ہمارا فرض یہ ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آئے چاہے جو بھی ہو اس کی ہم کیسا خدمت کرتے ہیں، تو مہمان کی خدمت میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری، وہ جہاں پہ استاد ہوں استاد کے لیے ان کے احترام میں کھڑے ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے، اور اپنے باپ کے احترام میں کھڑے ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ متاسفانہ ہمارے ہاں ان جگہوں پر شرم کیا جاتا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ مثال مارکیٹ جانا پسند نہیں کرتے آج کل کے جوان، کہتے ہیں کہ بابا اب میں اکیلا جاؤں گا یا آپ اکیلے جائیں، یعنی اپنے باپ کے ساتھ چلنا گوارا نہیں، شرم کرتے۔ کیوں شرم کرتے ہیں؟ یہاں پہ حکم ہے کہ ہمیں شرم نہیں کرنا ہے، باپ کے احترام کریں، استاد کا احترام کریں، ان 2 جگہوں پر جو ہے شرم نہیں کرنا ہے۔ تیسری جگہ، بس آخری اور آپ لوگوں کی زحمت تمام، وہ جگہ وہاں ہے کہ جہاں پہ آپ کو معلوم نہ ہو تو اعلان کرنا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، یہ کہنے میں شرم نہیں ہونا چاہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نہیں جانتے ہو تو کہو کہ لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ اپنے علماء کرام کی سیرت آپ دیکھیں، آپ لوگوں خدمت میں عرض ہے کہ آغا بروجردی جو امام خمینی کے بھی استاد ہیں، ان سے جب کوئی چیز پوچھا جاتا اور انہیں نہیں آتا تو وہ کہتے تھے کہ لا عالم، میں نہیں جانتا ہوں، یعنی اظہار کرتے تھے میں نہیں جانتا ہوں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر آیت اللہ مرعشی نجفی، جن کا بہت بڑا لائبریری ہے قم میں، جتنے زائرین ہیں یہاں پہ وہ جانتے ہوں گے، ان کے خدمت میں مصر سے قاری آتا ہے، قاری قرآن، بہت خوبصورت آواز اور لحن میں قرآن کی تلاوت انہوں نے کی۔ تو اس کے بعد
آیت اللہ مرعشی نے انہیں ہدیات وغیرہ دیا، پھر اس کے بعد روکا کہ آپ رکیں، میں ایک دفعہ آپ کو حمد اور سورہ سنانا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری حمد اور سورہ کی تصحیح کریں۔ یعنی ایک مرجع ہے، ایک مجتہد ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک قاری قرآن سے اپنی حمد و سورہ درست کروائیں۔ پوچھا کہ آپ تو مجتہد ہیں، آپ کہ میں کس طرح سے، یعنی کس طرح سنوں، یہ تو جسارت ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دیکھو تم عرب ہو، میں عجم ہوں، ممکن ہے تجوید میں، ممکن ہے لفظ کی ادائیگی میں کہیں پہ کوئی کمزوری ہو، تو تم مجھے بتاؤ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک مجتہد، اپنے دور وقت کا مجتہد عالم، وہ ایک قاری قرآن کے سامنے سورہ اور حمد سنانے کو تیار ہے، مگر یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم کرتے ہیں۔ ہم سورہ اور حمد کو ایک مولوی کے سامنے نہیں سناتے، ایک مولوی کے سامنے وضو نہیں کرتے کہ دیکھیں جی میرا وضو دیکھیں صحیح ہے نہیں ہے، اس میں شرم ہے، شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ حیا دین ہے، حیا دین، الحیاء زینت الایمان، حیا ایمان کی زینت ہے۔ جس میں حیا نہیں ہوگا وہ گناہ بھی کرے گا، جس میں حیا نہیں ہوگا وہ واجبات بھی چھوڑے گا، جس میں حیا ہوگا، جس کی حیا زیادہ قوت رکھے گی، وہ نہ واجبات چھوڑے گا، خداوند متعال سے حیا کرے گا، ائمہ معصومین سے حیا کرے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شب جمعہ ہمارے جو پروندے ہوتے ہیں، جو لکھے ہوتے ہیں فرشتے، وہ نامہ اعمال وہ امام کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو باحیا ہوگا وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا، یہ نہیں کرے گا کہ میرا نامہ اعمال امام کے پاس جائے اور اس میں کوئی میرا گناہ لکھا ہوا ہو۔ امام سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے اہم چیز ہمارے میں کیا ہونا چاہیے جی؟ حیا ہونی چاہیے۔ حیا اگر ہو تو دین ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ مردوں میں حیا ہونا بہت اچھا ہے، خواتین میں حیا ہونا بہت ہی اچھا ہے۔ الحیاء حسن، حیا اچھا ہے، وفی الامرأ احسن، خواتین میں بہت زیادہ اچھا ہے۔ دعا کرتے ہیں باری الہ ہم سب کو دین اسلام مبین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد، اس جمع میں جو بھی کوئی شرعی حاجات رکھتا ہے اس کو روا فرمائے۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے بھی مریضاں ہیں، طفل مریض ہیں، ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ باری الہ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔